ایک زمانے میں ایک سرسبز قدیم جنگل میں ایک عقلمند بوڑھا کوا رہتا تھا۔ اپنی حکمت اور مہربانی کے لیے پورے ملک میں جانا جاتا تھا۔ جنگل کے کونے کونے سے جانور اس سے مشورہ لیتے۔ ایک صبح ایک نوجوان خرگوش بھاری دل کے ساتھ کوا کے پاس پہنچا۔ وہ اپنی جذباتی فطرت کے لیے جانا جاتا تھا اور اکثر خود کو مشکل میں پاتا تھا۔ اس نے کوے کی طرف دیکھا اور اس کی حکمت سے سیکھنے کی امید ظاہر کی۔ گڈ مارننگ، خرگوش نے جھک کر سلام کیا۔ مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت ہے۔ مجھے بہادری کی تلاش میں مہم جوئی کرنے والوں کے ایک گروپ میں شامل ہونے کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ شہرت اور دولت کا وعدہ کرتا ہے، لیکن میں کشمکش میں مبتلا ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ کوے نے غور سے سنا اور پھر بولا، پیارے خرگوش، یاد رکھیں کہ حقیقی دولت سونے اور جاہ و جلال میں نہیں ہوتی، بلکہ ان بندھنوں میں ہوتی ہے جو ہم بناتے ہیں اور جو مہربانی ہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اب فیصلہ کریں، اپنے اعمال کے نتائج پر غور کریں۔ خرگوش نے کوے کی باتوں پر غور کیا اور جنگل کے دوسرے جانوروں کی رائے جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عقلمند الو، اونچے زرافے اور گلہری سے بات کی۔ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر تھا، لیکن کسی کی باتوں کا بھی اثر پیارے خرگوش کے دل پر نہیں ہوا جتنا اثر کوے کی باتوں کا اس کے دل پر ہوا۔ کافی سوچ بچار کے بعد خرگوش واپس کوے کے پاس آیا اور کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تلاش میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بجائے میں یہاں اپنے جنگل میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنی توانائی استعمال کروں گا۔ کوے نے ہاں میں سر ہلایا۔ اپنے دانشمندی سے انتخاب کیا ہے نوجوان خرگوش۔ یاد رکھیں، حقیقی ہیرو وہ ہیں جو اپنی کمیونٹی پر مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، خرگوش جنگل میں روشنی کا مینار بن گیا۔ اس نے پرندوں کے لیے گھر بنانے میں مدد کی، گلہریوں کے لیے درخت لگائے، اور یہاں تک کہ ایک تہوار کا بھی اہتمام کیا جس میں زندگی کے تمام شعبوں کے جانوروں کو اکٹھا کیا گیا۔ ایک دن خرگوش کے کرتوتوں کی خبر ایک دور کی مملکت کے بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ خرگوش کی بے لوث سے متاثر ہوا، قلعے میں مدعو کرنے کے لیے بھیجا۔ پیارے خرگوش نے عاجزی سے دعوت قبول کر لی۔ عظیم قلعہ پہنچنے پر خرگوش کا تالیوں اور تعریفوں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کی مہربانی کی تعریف کی اور بادشاہی کے معاملات میں اس سے مشورہ طلب کیا۔ خرگوش کا دل شکر گزاری سے پھول گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے جنگل کی سرحدوں سے آگے بڑھ چکا ہے۔ خرگوش کی حکمت اور ہمدردی کا کلام دور دور تک پھیل گیا، جو دوسروں کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جنگل پروان چڑھا اور جانور خرگوش کی مثال سے متحد ہو کر ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ اور اس طرح کہانی کا سبق یہ ہے، حقیقی دولت اور عظمت ذاتی فائدے کی تلاش سے نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے احسان اور خدمت کے بے لوث کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ خرگوش کی طرح ہم سب اپنے اپنے طور پر ہیرو بن سکتے ہیں، اپنے ارد گرد کی دنیا پر مثبت اثر ڈال کر۔ یاد رکھیں، یہ دینے میں ہی ہمیں سب سے بڑی دولت ملتی ہے۔ مزید اس طرح کی کارٹون ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔